السلام علیکم دوستوں، امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ بڑا عوامی ٹاپک ہے، بڑا انسانی ٹاپک ہے، اور آپ لوگوں کے مشورے سے ماشاءاللہ سے وہ ہے کہ آئیں انسانوں کے رویوں کو سمجھیں۔ کیا ہے؟ آئیں انسانوں کے رویوں کو سمجھیں۔ آسان زبان میں سمجھیں کہ آئیے انسانوں کو سمجھیں، لیکن اگر ہم اس کی انگلش کریں نا تو تھوڑی سی میں مختلف کروں گا، میں کہوں گا ہیومن سائیکالوجی اور بیہیویئر۔ صحیح ہے؟ سب سے پہلے تو ہم دیکھیں کہ اس کے دو حصے کرتے ہیں، سائیکالوجی الگ کرتے ہیں اور بیہیویئر الگ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہم دیکھتے ہیں کہ نفسیات ہے کیا۔ اصل میں نفسیات جو ہے وہ ہے ہمارا انر، ہمارے اندر جو ہے نا۔ دیکھیں ہم دو چیزوں میں مشتمل ہیں، ایک ہمارا انر ہے یعنی جو ہمارا سافٹ ویئر ہے، صحیح ہے جی، اسے ہم کہتے ہیں نفسیات۔ وہ اگر میرا قد 5 فٹ اور 5 انچ ہے تو اس کا قد جو ہے نا وہ 10 فٹ 10 انچ ہے، وہ مجھ سے زیادہ طاقتور ہے، جو میرا انر ہے۔ سول جو ہماری روح ہے تھوڑی دیر کے لیے، جو ہمارا سافٹ ویئر ہے، یہ ہماری نفسیات ہے۔ یہ جو نفسیات ہے نا، جو یہی ہماری سوچوں کو لے کے آتی ہے، اور جو سوچیں ہیں وہ ڈائریکٹلی پروپورشن ٹو رویے ہیں، وہ ہمارا ایکشن ہے۔ تو ہمارا جو سافٹ ویئر ہے وہ ہمارے ہارڈ ویئر کو چلا رہا ہوتا ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ بڑی چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، آپ کی سمجھ میں آ جائے گی۔ آپ کے 3 قسم کے دوست ہیں، آپ 3 قسم کے لوگوں سے ملے آج۔ ایک سے آپ کو بہت محبت تھی، بڑا اچھا تھا، آپ کی سہیلی تھی، دوست تھا، جو بھی ہے، آپ اس کے ساتھ ہاتھ ملاتے ہیں، ہینڈ شیک کرتے ہیں، ہاتھ پکڑے جاتے ہیں، گرم جوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ دوسرا جو ہے وہ درمیانے سے ہیں، آپ بس ہاتھ ملاتے ہیں یا ہیلو ہاؤ کرتے ہیں، ہو جاتے ہیں۔ تیسرے کو آپ پسند ہی نہیں کرتے، جیسے ہی وہ کمرے میں داخل ہوتا ہے، ہال میں ہوتا ہے، آپ منہ در کر لیتے ہیں، اس طرف نکل جاتے ہیں، آپ سے ملنا ہی نہیں چاہتے۔ کیوں؟ تینوں کزن ہیں آپ کے، تینوں دوست ہیں، تینوں آپ کے کلاس فیلو ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ اندر کا جو ہمارا انر، جو ہمارا ظفر صدیقی ہے، ہمارا اندر کا جو شجاع ہے، اندر کی جو اریبہ ہے، وہ ہمیں الاؤ جیسا کر رہی ہے، ہمارے رویے ویسے ہی ہو رہے ہیں۔ اب سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کو کیوں سمجھیں؟ تو صاحب کہتے ہیں آپ لوگوں کو سمجھیں، ان کے رویوں کو سمجھیں۔ اس لیے سمجھیں کہ نمبر 1 تو ہم اشرف المخلوق ہیں، ٹھیک ہے نا؟ سب سے اشرف یعنی سب سے زیادہ بہتر اللہ تعالیٰ نے جو اپنے خلق کیا ہے تمام لوگوں کو، اس میں سب سے بہتر لوگ ہم ہیں۔ ایک بات ہو گئی۔ تو ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم گروس کی شکل میں رہتے ہیں۔ ہم پیدا ہوتے ہیں گھر کے اندر، پھر ہم اسکول جاتے ہیں، ہم مدرسے جاتے ہیں، کالج جاتے ہیں، یونیورسٹی جاتے ہیں، پھر ہم جاب کرتے ہیں، ہم گھر میں رہتے ہیں، ہم دوست شاپنگ کرتے ہیں، پکنک کرتے ہیں۔ تو ہم جو بھی کام کر رہے ہوتے ہیں تو ہم کس کے ساتھ کرتے ہیں؟ آئسولیٹ نہیں ہوتے، بلکہ ہم کس کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں؟ ہم اپنے لوگوں کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں، چاہے وہ دوست ہوں، چاہے وہ فیملی ممبرز ہوں، چاہے ہمارے محلے والے ہوں، سارے۔ تو پیدائش سے لے کے اور مرنے تک بھی دیکھیں تو لوگوں کے ساتھ ہی جا رہے ہوتے ہیں۔ جنازہ بھی جو ہے وہ افراد کے ساتھ جاتا ہے۔ ہماری نفسیات اب ہم پڑھ کیوں رہے ہیں؟ جو ہم اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا مقدر ہے، ایسا نہیں ہے۔ نفسیات بدلتی رہتی ہے، بچپن کی نفسیات سے لے کے آخر کی نفسیات بدلتی ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، بڑی اچھی مثال دیتا ہوں۔ بچپن میں آپ کو جب عیدی ملی تھی تو آپ نے ساری کی ساری عیدی جو ہے نا وہ جا کے گول گپے کھانے میں، چھولے کھانے میں، جھولا جھولنے میں، کالے رنگ کا چشمہ پہننے کے اندر، اور جناب غبارے خریدنے میں خرچ کر دی تھی۔ گھر آ کے ڈانٹی پڑی تھی اس والے دن، مجھے یاد ہے۔ تو وہ یاد رکھیے گا، تو یہ آپ کی بچپن کی سائیکالوجی تھی تھوڑی سی۔ اور جب بوڑھے ہو گئے تو آپ کے پاس لاکھوں روپے بھی ہوتے ہیں، کروڑوں روپے بھی ہوتے ہیں، اس کو بھی آپ محفوظ کرتے ہیں کہ یار خدا نہ خواستہ کل گھر میں کسی کو ضرورت پڑ سکتی ہے، کوئی بیمار ہو سکتا ہے، کسی کو ادھار دینا پڑ سکتا ہے، رشتہ داروں کو کہیں مدد کرنی پڑ سکتی ہے، کسی مدرسے مسجد کی تعمیر میں۔ تو آج آپ کے پاس کروڑوں روپے بھی بڑھاپے میں ہوتے ہیں تو آپ خرچ نہیں کرتے۔ بچپن میں تو آپ کو جو نا وہ جو نا وہ 500 روپے کی عیدی ملی تھی تو آپ نے ایک ہی وقت میں سارے ٹھکانے لگا دیے تھے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ عمر کے حساب سے یہ تبدیل ہوتی رہتی ہے۔ اب یہ کتنے عوامل ہیں، کتنی فورسز ہیں جو ہم پہ اثر کرتی ہیں اور ہماری انر پرسنالٹی بناتی ہیں، جسے ہم نفسیات کہہ رہے ہیں۔ ویسے تقریباً اگر دیکھا جائے تو 30 کے قریب ہیں، 30 قوتیں ہیں جو ہم پر اثر انداز ہوتی ہیں، اور لیکن 30 ہر وقت نہیں ہوتی ہیں، 30 کی 30 ہر ایک پہ بھی نہیں ہوتی ہیں۔ اس میں سے میں نے صرف 10 میجر اٹھائی ہیں۔ اب آپ دیکھیے گا ہم کیوں ہم یہ سیکھ رہے ہیں۔ پھر میں واپس آ رہا ہوں۔ اچھا ڈرائیور وہ ہوتا ہے جو گاڑی چلاتے وقت نہ صرف یہ کہ وہ یہ دیکھتا ہے کہ اگلی والی گاڑی کہاں ہے، بلکہ وہ یہ بھی دیکھتا ہے کہ اس اگلی گاڑی سے آگے والی گاڑی کیا کر رہی ہے۔
کیونکہ جو کام بہت آگے والی گاڑی کرے گی وہی آپ سے آگے والی گاڑی بھی کرے گی. وہ بریک مارے گی تو یہ بھی بریک مارے گا. آپ اگر اس سے آگے والی بھی تھوڑی سی نظر رکھیں گے کہ اسپیڈ کم کر رہا ہے, بڑھا رہا ہے, کیسی چلا رہا ہے, ڈرائیور کیسا ہے, تو آپ کو اپنے سے آگے والی گاڑی کو سمجھنا آسان ہو جائے گا. صحیح ہے نا. تو پھر آپ کو یہ نہیں ہوگا کہ اچانک وہ بریک مارے اور آپ جا کے اس کو جو ہے نا وہ ٹکر مار دیں, بلکہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ آگے والا کیسے چلا رہا ہے اسی حساب سے. آپ کے گرد جو لوگ ارد گرد کام کر رہے ہیں, اگر آپ ان کی پرسنالٹی کو, ان کی تمام 10 فورسز کو بھی دیکھ لیں گے نا, تو 80-85% آپ ان کی سائیکلوجی کو سمجھ جائیں گے, اور آپ جو وہ رویے ان سے آ رہے ہیں ان سے آپ توقع کر لیں گے. تو توقعات جب میچ کر رہی ہوں گی تو آپ کو پرابلم نہیں ہوگی, آپ کو ایک ساتھ کام کرنا آسان ہوگا. دنیا میں یاد رکھیے, کام کرنا آسان ہے, کام لینا مشکل ہے. اس لیے جو کام کر رہے ہوتے ہیں ان کو تو بیچارہ آج کے حساب سے 1500 روپے مل رہے ہیں دہاڑی کے, اور جو کام لے رہے ہوتے ہیں ان کو 15 لاکھ سے زیادہ مل رہے ہیں. اس کا خیال رکھیے گا. سب سے پہلا ہے ہیریڈیٹی. سب سے پہلا جو ہے وہ ہیریڈیٹی ہے. ہیریڈیٹی وہ ہمارے جینیٹک چیزیں ہیں جو ہمارے والدین دادا دادی سے ہم میں شفٹ ہوئی ہیں. ہمارے دادا دادی میں, نانا نانی میں, والدین میں کوئی بہادر تھا, کوئی ہو سکتا ہے بزدل ہو, کوئی غصے کا تیز تھا, کوئی تحمل والا تھا, کوئی سست تھا, کوئی بہت ایکٹیو تھا, کسی کو سفر کا شوق تھا. یہ ساری کی ساری چیزیں ہمارے اندر شفٹ ہو جاتی ہیں. تو پہلا اثر تو ہو گیا کہ ہماری ہیریڈیٹی میں ہمارے آباء و اجداد سے جو کچھ ہمارے اندر آتا ہے, ہر ایک میں نہیں آتا, وہ پہلا ہو گیا. تو اب آپ یہ دیکھیں کہ کس کے آباء و اجداد کیسے تھے, تو آپ کو پتہ چل جائے گا. لوگ فخر کرتے ہیں نا ہم فلاں کی اولاد ہیں, تو اس لیے فخر کرتے ہیں کہ ان کے بڑوں کے اندر وہ چیز موجود تھی. دوسرا ہے چائلڈہڈ ڈیولپمنٹ اینڈ فیملی. جب ہم پیدا ہوئے تو ہم کسی خاندان میں پیدا ہوئے, ہمارے بچپن میں کیسا رہا. جو لوگ آپ دیکھیں, اللہ کی آزمائش ہوتی ہے, جو لوگ محروم ہوتے ہیں وہ اکثر جو ہے نا وہ آپ دیکھیں چیزوں کو پرزرو کر رہے ہوتے ہیں. جو یتیم بچے پیدا ہوتے ہیں وہ بہت ہارڈ ورکنگ ہوتے ہیں نارملی. صحیح ہے نا. فیملی اگر آپ یہ دیکھیں, آپ کی فیملی اگر دیکھیں ٹورزم کی وہ ہے, شوقین ہے. بچپن میں آپ دیکھ رہے ہیں ابا ہر سال آپ کو ٹور پہ لے کے جاتے ہیں, آپ کے اندر بھی یہ جو تھوڑا جوش جذبہ آ جائے گا. مذہب پسند ہے تو آپ بھی مذہب پسند ہو جائیں گے, لبرل ہیں تو موسٹلی آپ بھی لبرل ہو جائیں گے. تو دوسرا ہمارا ہے کہ چائلڈہڈ ڈیولپمنٹ اور فیملی جیسے ایکٹ کر رہی ہوتی ہے اس کے اثرات ہمارے اندر پڑ رہے ہوتے ہیں. اسی لیے اصل میں کہا جاتا ہے کہ 6 سال کی عمر تک جو ہے نا وہ انسان کی 80% لرننگ ہو چکی ہوتی ہے. صحیح ہے نا آج کل. اسی لیے تو کہا جاتا ہے کہ ماں کی جو گود ہے وہ سب سے اچھی جو ہے وہ تعلیم گاہ اور درس گاہ ہے, کہ ماں 6 سال تک بچے کو اپنے سائے میں اپنی بہترین ترین چیزیں سکھا دے, اس کو اپنے خاندان کی بہترین چیزیں چل رہے. تو چائلڈہڈ ڈیولپمنٹ آف فیملی 6 سال کے بعد وہ آپ کے ہاتھ دوبارہ آتا نہیں ہے. تیسرا ہے سوشل اور کلچرل. اب یہ ہمارا گھر ہے, اس کے باہر پورا ایک ہمسائیگی ہے, اس کے باہر ایک ہمارا محلہ ہے, محلے کے بعد علاقہ ہے, علاقے کے بعد شہر ہے, شہر کے بعد ملک ہے. یہ پورا معاشرہ ہے اور ہمارا کلچر ہے. یہ یہاں جو بھی کچھ ہو رہا ہے معاشرے کے اندر اور کلچر کے اندر, یہ سارا کا سارا جو ہے نا اس کا اثرات ہمارے اوپر پڑ رہے ہیں, اس کے اثرات ہمارے اوپر پڑ رہے ہیں. آپ دیکھیں نا آج ہر ایک کے پاس موبائل ہے, تو بچہ 6 سال سے زیادہ سے ہوتا ہے تو وہ بھی پیار محبت سے ماں ابا سے کہتا ہے مجھے بھی موبائل دیں, کیونکہ وہ دیکھ رہا ہے ہر ایک کے پاس ہے, گھر سے باہر بھی ہے. گھر کے باہر کسی کے پاس بڑی گاڑی ہوتی ہے تو بچہ ابا جی کے سے بھی ضد کر رہا ہوتا ہے. باہر گھر کے باہر کسی گھر اچھے ہوتے ہیں, کوئی ٹور پہ جاتا ہے, سارے اور جو کلچر ہے اس کی ساری کی ساری فورسز بھی ہم پہ اپلائی کر رہے ہوتے ہیں. ہمارے معاشرے میں بہت ساری ایسی چیزیں جو ہمارے مذہب فرینڈلی نہیں ہیں. میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. آپ نے پڑھا ہوگا کہ حضرت خدیجہ نے جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جب سفر والا واقعہ ہے پورا تفصیل میں, جب آپ کے اوصاف سنے تو آپ کو رشتہ بھجوایا تھا. میں آپ کو تیسرے پوائنٹ میں بتا رہا ہوں. تو حضرت خدیجہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف پسند آئے اور حضرت خدیجہ نے کسی خاتون سے کہا کہ جا کے میرا رشتہ وہاں ڈال دیں. اچھا اب یہ طے ہو گیا, سب نے پڑھا ہے, آپ نہیں پڑھا ہے, میں نہیں پڑھا ہے. کیا ہم اپنی بہنوں کا بیٹیوں کا رشتہ ڈال سکتے ہیں کسی کو کہ ہمیں آپ کا مرد پسند ہے؟ کیوں نہیں ڈال سکتے؟ سمجھانے کو کہہ رہا ہوں میں, مذہب ڈسکس نہیں کر رہا. اسی لیے کہ ہماری جو سوشل جو فورسز ہیں وہ الاؤ نہیں کرتی ہیں, یا ہمیشہ رشتہ مردوں کا ہوتا ہے جو عورتوں کے لیے, یا لڑکوں کا ہوتا ہے جو لڑکیوں کے لیے ڈالا جاتا ہے. صحیح ہے. تو یہ اثرات ہماری نفسیات پہ پڑ رہے ہوتے ہیں. لیکن اب بھی دنیا کے بہت سارے ایسے ممالک ہیں جہاں لڑکی والے پروپوز کرتے ہیں. صحیح ہے نا. آج ماشاءاللہ موسم بہت اچھا تھا,
تو آپ نے دیکھا کہ ہم نے آج آؤٹ ڈور جو نا ریکارڈنگ کے اوپر چلے گئے ہیں، تو آپ کو ہلکے پھلکی بوندا باندی محسوس ہو رہی ہوگی، ہوا بھی چلتی محسوس ہو رہی ہوگی، اور کچھ آپ کو پرندوں کا شور بھی محسوس ہو رہا ہوگا. صحیح ہے. اچھا، اس کے بعد ہم پڑھیں گے، چوتھا ہے ہمارا ہے لرننگ کیپیبلٹی. ہم پانچویں کے بعد، چوتھے کے بعد جو ہے وہ ایک بریک کریں گے، اور پھر ہم اس کا پارٹ 2 لے کے آئیں گے، کیونکہ بہت امپورٹنٹ ہے، تو ہم اس کا پارٹ 2 لے کے آئیں گے چوتھے آن ورڈ. دین ہے لرننگ کیپیبلٹی. ہر انسان کے اندر ہر انسان کو میں نے 100 روپے دے دیے. صحیح ہے، ہر انسان کو میں نے 100 روپے دے دیے، سمجھانے کو کہہ رہا ہوں. اب اس کے اندر دل ہے کہ اس میں سے کتنے پیسے خرچ کرتا ہے. ہمارے اندر سیکھنے کی چیزیں تو موجود ہیں، جیسے دوڑنے کا ہمارے اندر موجود ہے. دوڑتے کیسے ہیں یہ ہمارے پہ منحصر ہے. ابھی دیکھیں نا، زلزلہ آئے گا سارے ایک دم سے دوڑیں گے، ویسے ہم کہتے ہیں ہم سے چلا بھی نہیں جا رہا. اسی طرح لرننگ کی ہماری کیپیبلٹی ہے. صحیح ہے، وہ ہے کہ ہم کتنا سیکھنا چاہتے ہیں. بہت سارے لوگ پہلی دفعہ میں اچھی چیز کو سیکھ لیتے ہیں، بہت سے لوگ ٹائم لگاتے ہیں، بہت سے لوگ بالکل آخر میں سیکھتے ہیں، اور چوتھی کیٹیگری یہ وہ سیکھتی ہی نہیں ہے. تو آپ کے اندر جتنی آپ کین ہوں گے نئی چیزیں سیکھنے کے لیے، جتنے کین ہوں گے نئی چیزیں سیکھنے کے لیے، اتنا ہی جو ہے وہ آپ کی نفسیات ایکٹیو ہوگی. آپ اتنی دور تک دیکھ سکتے ہیں، اتنی دیر تک جوان رہ سکتے ہیں. ہمارے تو ایک استاد تھے، وہ کہا کرتے تھے کہ انسان بوڑھا ہی جب ہوتا ہے کہ جب جو ہے وہ سیکھنا کی امنگ اس کی ختم ہو جاتی ہے. تو اب ہم یہاں پہ اپنا بریک کرتے ہیں. اپنا خیال رکھیے گا، ساتھ رہیں ہمارے، پھر ہم تھوڑی دیر بعد ملاقات کرتے ہیں. تھینک یو.